امریکہ نے ایران پر مسلسل 11ویں دن فضائی حملے مکمل کر لیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی طرف سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ امریکی فوج نے ایران کے فوجی آپریشن مراکز، بحری صلاحیتوں، طیاروں کے ہینگرز، ڈرون ذخیرہ گاہوں اور فوجی لاجسٹک انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران ایران نے آبنہ ہرمز سے گزرنے والے 30 سے زیادہ تجارتی جہازوں پر حملے کیے، جو علاقائی اور عالمی تجارت کے لیے انتہائی اہمیت کی آبی گزرگاہ ہے۔ امریکی فوج کے مطابق کشیدگی کے باوجود آبنہ ہرمز تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے بدستور کھلی ہوئی ہے۔ بیان میں مزید دعویٰ کیا گیا کہ مئی کے آغاز سے تک امریکی فوج نے تقریباً 900 تجارتی جہازوں اور 450 ملین بیرل خام تیل کی محفوظ ترسیل میں معاونت فراہم کی ہے۔ دوسری طرف ایران کے اسلامی انقلابی گارڈز کور IRGC نے اعلان کیا ہے کہ جارحیت کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے کارروائی جاری رہے گی۔ ایران کی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے کویت کے مغربی علاقے میں واقع امریکی فوجی اڈے کیمپ کو ڈرون حملوں کے ذریعے نشانہ بنایا۔ تسنیم ایجنسی کے مطابق ایرانی فوج نے بتایا کہ حملوں میں اڈے کے اسلحہ ڈپو اور بری فوج کے لاجسٹک آلات کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ کارروائی امریکہ کی بار بار کی جارحیت کے جواب میں کی گئی۔ ایرانی فوج نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح فوج مکمل اتحاد کے ساتھ دشمن کی کسی بھی نئی سازش یا جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ بیان میں کیمپ دوحہ کو خطے میں امریکی اہلکاروں اور فوجی ساز و سامان کے لیے ایک اہم سپورٹ مرکز قرار دیا گیا تھا اور اسے بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تہران واشنگٹن کے ساتھ ملاقات کا خواہش مند ہے، لیکن موجودہ وقت میں امریکی انتظامیہ ایسی کسی ملاقات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ وائٹ ہاؤس میں لبنان کے صدر جوزف اون سے ملاقات کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا ایران نے ابھی کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ اپنا کام بالکل ختم نہیں کیا، جبکہ اس دوران امریکی فوج نے لگاتار 11ویں رات بھی ایران کے بنیادی ڈھانچے پر بمباری کی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی، ایران کے کویت اور بحرین پر جاری حملوں کے تناظر میں تیل کی قیمت میں اضافہ جاری ہے۔ آج برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $92 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے۔ گزشتہ 5 دنوں کے دوران سے مسلسل تیل کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آبنہ ہرمز میں بھی جہازوں کی رفتار سست ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے توانائی کا شعبہ متاثر ہوا ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع کے ایک اجلاس کے دوران مظاہرین نے احتجاج کیا اور ان پر نسل کشی کا بھی الزام عائد کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر جس طرح سے امریکہ کے وزیر دفاع اجلاس سے مخاطب ہو رہے تھے، اسی دوران کچھ لوگ وہاں پر ایران جنگ کو لے کر پوسٹرز لگائے وہاں پہنچ گئے اور نعرے بازی کی۔ اس دوران یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں پر بھاری رقم ایران کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اس پر خرچ کی گئی، لیکن اس تقریب کے دوران بھی نعرے بازی ہوئی اور امریکہ کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ عراق کے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق رائٹرز کے حوالے سے بتایا گیا کہ عراقی فضائی دفاع نے عراق کردستان کے شہر اربیل میں امریکی قونصل خانے کے قریب بارود سے لیس 3 ڈرون طیاروں کو روک دیا، جبکہ ایک عراقی سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ 2 ڈرون طیاروں نے اربیل میں ایران کی اپوزیشن فریڈم پارٹی کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ اربیل میں 2 ڈرون حملوں کے نتیجے میں کسی جانی نقصان یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ عراق کی نیوز ایجنسی نے اعلان کیا کہ اربیل ہوائی اڈے نے عارضی طور پر پروازیں معطل کر دی ہے اور بعد میں اربیل کے ہوائی اڈے پر عارضی معطلی کے بعد پروازیں بحال کرنے کا اعلان کیا گیا۔